اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو، ذوالحج شروع ہو جانے کے بعد اس کے لیے ناخن اور بال کٹوانا منع ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب ذوالحج شروع ہو جائے اور تم میں سے جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا مینڈا لانے کا حکم دیا جس کی ٹانگیں اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ اسے پیش کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قربانی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عائشہ چھری لاؤ۔ پھر فرمایا، اس چھری کو پتھر پر تیز کر لو۔ اس نے اس چھری کو تیز کیا۔ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری مینڈے کو پکڑ کر اسے لٹایا اور پھر اسے ذبح کر دیا اور بسم اللہ پڑھی، واللہ اکبر کہا، پھر دعا کی، اے اللہ تعالی محمد آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مینڈے کی قربانی کر دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن مدینہ منورہ میں ہمیں عید کی نماز پڑھائی۔ کچھ لوگوں نے پہلے ہی قربانی کر لی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قربانی کر چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، جس نے پہلے قربانی کر لی ہو وہ دوبارہ قربانی کرے، اور لوگ اس وقت تک قربانی نہ کریں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی نہ کر لیں۔ ابو طفیل بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خاص کوئی بات نہیں بتائی جو سب عام لوگوں کو نہ بتائی ہو، البتہ میری تلوار کی نیاب میں کچھ ایسے احکام تحریر شکل میں موجود ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں ایک صحیفہ نکالا جس میں تحریر تھا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی لعنت کرے جو زمین کی حدوں کی نشانات کی چوری کرے یعنی خراب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی لعنت کرے جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی لعنت کرے جو کسی بد مذہب کو پناہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی امت سے کہ جو شخص طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، اسے چاہیے کہ قربانی کرے، اور جو شخص طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی عید نماز پڑھنے نہ آئے۔ الحمدللہ۔